السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید فی سورة المطففین، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا خاسرين ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں میری اسٹوڈنٹس، میری بہنیں اور پھر خاص طور پر وہ آخرت کی تیاری ہے۔ ہماری اس بہن کے، ان بہنوں کے والد فوت ہوئے، تعزیت کے لیے ہم جمع ہوئے، اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ تعزیت کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں مختلف طرح کی آؤٹ آف اسلام، اپنے ارد گرد کی باتیں بتاتے ہیں، نہ ہمیں صحیح فوت شدہ کے حق ہیں وہ دور ہوں اور ہم کچھ تیاری کر سکیں، ہمیں کچھ پتہ ہو، آگاہی ہو۔ دیکھیں، ہم ٹھیک ہے ایک نظم کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اس میں ایک بیداری ہوتی ہے، فکر آخرت ہوتا ہے، لیکن اس میں تعلیم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ سورہ مطففین کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، یہ رونگٹے کھڑے، جو کمائی تم کرتے ہو اس کا دلوں پر اثر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کمائی کو دیکھنا چاہیے ہم کیا کما رہے ہیں۔ خاص طور پر جو گناہ کماتے ہیں وہ دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ آتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، اس نقطے کی سیاہی پھیلتے پھیلتے حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پتہ ہے کہ جس طرح کوئی داغ لگ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ صرف فلاں صرف اچھا ہے، داغ مٹاتا ہے، اسی طرح ہم برتن دھونے کے لیے گریس اور اس کی لیس، اس طرح کی چیزوں کو مٹانے کے لیے جس طرح کے ہیوی ڈٹرجنٹ اور لیمن میکس بار یوز کرتے ہیں، پتہ ہے کہ دلوں کی اس لیس کا، دلوں کی غلاظت کا، دلوں کے اوپر سیاہی اور زنگ کا علاج کیا ہے؟ وہ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو سمجھنا یہ دلوں کے اوپر لگی ہوئی میل کچیل کو، سیاہی کو اتارتا ہے، اور یہ اگر سیاہی باقی رہے نا تو انسان کے لیے کتنے وبال ہیں۔ سورہ مطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کمائی سے دل جب سیاہ ہوتے ہیں سب سے پہلے انسان رب کی رضا اور اس کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی خامی ہے، بہت بڑی تباہی ہے کہ انسان اپنے رب سے، اس کی قربت سے ہی دور ہو جائے، پھر اس کو کوئی سکون نہیں ملے گا۔ نیکوکاروں کو اللہ جنت میں داخلے سے بھی قبل اپنا دیدار کرائے گا، جیسے سورہ قلم کے آخر میں آتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جب اللہ عز و جل ساق مبارک سے پردہ ہٹائے گا، یعنی اپنا دیدار کرائے گا، تو اس وقت جو نیکوکار ہوں گے وہ پکارے جائیں گے جب سجدے کی طرف۔ یہ جو دلوں کو صاف نہیں کرتے، یہ جو اللہ سے دنیا میں نہیں جڑتے، اس کے کلام سے نہیں جڑتے، میں دیکھتی ہوں میری بہنوں، آج ہر گھر میں سے ہر بچہ اسکول کے لیے جاتا ہے، ہاں امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو نا، جیسا بھی ہو، ہر گھر میں سے ہر بچہ اسکول کے لیے جاتا ہے، لیکن خاندانوں میں سے شاید کوئی ایک مسجد اور مدرسے کے لیے باقاعدہ جاتا ہو۔ یعنی ہم نے ثانوی سے بھی گئے کہ 70 افراد معاف، یہ کہیں نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے ذمے قرآن پر عمل کرنا ہے، اللہ کے پیغام پر عمل کرنا ہے، کوئی کسی کو نہیں بخشوا سکے گا۔ ہاں
نیکوکار کے لیے نیکوکاروں کی گواہی فائدہ دیتی ہے۔ اس سلسلے میں احادیث ہیں۔ بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صلی، کہ جس کی نماز جنازہ پڑھیں، من صلی علیہ 40 شفعوا فیہ، بخاری میں باقاعدہ باب ہے کہ جس کی 40 افراد اہل توحید میں سے موحدین 40، بہت پیارا معمول بتایا کہ صبح 3 بجے سے 8 بجے تک اتنے گھنٹے وہ صرف تلاوت قرآن میں لگاتے۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل کے ہاں ان کا مقام بلند ہو، مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ میری بہنوں، رونا جو ہے یہ نیچرل ہے، آنکھوں کو روکا نہیں جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ آنکھ کا کام تو دکھ میں بہنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنی آواز کو، آہو بکا کو، الفاظ کو ضرور کنٹرول کریں کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ اپنا صبر کا اجر ضائع کر بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا پیارا بیٹا ابراہیم، دشمن تانا دیتے تھے کہ آپ کا تو کوئی بیٹا بچتا ہی نہیں ہے، جو بھی پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، تو آپ کا تو کوئی نام لیوا ہی نہیں ہوگا، آپ کے پیغام کو کوئی آگے پہنچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ ایسے تانوں میں جب آپ کا بیٹا ابراہیم چھوٹا سا ہے، ابھی کچھ ہی مہینے کا ہے، تھوڑے عرصے کا، آپ کی گود میں ان العین تدمع، آنکھیں روتی ہیں، والقلب يحزن، دل بھی غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم منہ سے صرف وہی کہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ اصل امتحان یہ الفاظ کا ہوتا ہے، دل پر اور آنکھ پر کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آنسو بہ رہے ہوں کوئی کسی صبر کے منافی نہیں ہے، رونا صبر کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، روتے ہوئے ایسے الفاظ کہنا کہ اللہ اس کو ابھی اور کچھ وقت دیتا، کیا چلا جاتا، یا ہمیں اچانک چھوڑ کے چلا گیا، ایسی ایسی باتیں کرنا کہ جس سے شکوہ شکایت ناراضگی کا اظہار رب سے ہو، یا اسرائیل کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ صبر کے منافی ہیں۔ یہاں تم پہ گزرتی تو تمہیں پتا ہوتا، ہاں تسلی دینا آسان ہے، صبر کرنا مشکل ہے، جس پہ آتی ہے اسے پتا ہوتا ہے، یہ الفاظ صبر کے منافی ہیں۔ یہ وقت جو ہے یہ صبر کا اور اجر کا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی آزمائشیں، پریشانیاں اپنے پیاروں پر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کے مقرب محبوب کون تھے؟ انبیاء۔ انبیاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی آپ کی زندگی میں اور جتنی انبیاء کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، اتنی اور کسی کی زندگی میں نہ آئی۔ تو یہ نہ سمجھا کریں جیسے ہم پتہ ہے کیا اس حوالے سے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ ڈبل سٹینڈرڈ یوں ہیں کہ جب ہم کوئی ہمارا اپنا، ہمارا ہمدرد جسے ہم پیار کرتے ہیں، جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے لیے نا آزمائش ہے، آزمائش ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کہیں مجھے کوئی سزا تو نہیں مل رہی، یا یہ اللہ کی آزمائش ہے کہ ہم صبر کریں۔ یہ دیکھنا آسان ہے، اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا آسان ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے اپنے ری ایکشن سے۔ جو مصیبت آپ کو رب کے قریب کر دے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ جس پریشانی کے بعد آپ نیکیوں کی طرف سبقت کریں، یہ آپ کی آزمائش تھی، آپ کے لیے سبق تھا، اور آپ نے جب نیکی کا راستہ اختیار کیا، یہ مصیبت کلاس میں آئی۔ وہ کہتے ہیں یہی وقت تو ہمارے امتحان کا ہے، اور اسی کا ثواب تو ہمیں اور انہیں ملنا ہے۔ ہمیں اللہ سے اجر چاہیے نا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تعزیت کرتے تھے تو یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر، یہ سمجھ کی بات ہے، اسی کا مال تھا، اسی نے لے لیا، اور دنیا تو ویسے بھی آزمائشوں کا گھر ہے، امتحان ہے۔ اچھا ہوا جو امتحان ختم ہوا، اور اللہ کرے کہ اب اجر کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اسی لیے صبر کریں، اور اللہ تو جا کے یاد کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے سکھایا کہ ایمان والے کیسے دعا کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين، اے ہمارے رب تو بہت شفیق اور بہت مہربان ہے، انک رؤوف الرحیم، کتنی پیاری دعا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیں اکثر اپنے پیاروں کی قدر و قیمت ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے، پھر ہم کفے افسوس ملتے ہیں، ہتھیلیاں مسلتے رہ جاتے ہیں کہ ہائے ان کی زندگی میں بس مجھے کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کر کے۔ اور یاد رکھیں یہ والا کنسیپٹ نکال دیں کہ میں ان کے لیے نفل پڑھوں، یا میں ان کے لیے قرآن کے ختم کروں، جس طرح ہمارے یہاں ایک مروجہ طریقہ آ رہا ہوتا ہے۔ نیکیوں سے میں منع نہیں کرتی،
میں یہ نہیں کہتی کہ آپ قرآن نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں، آپ وہ شو نہیں کریں گے تو وہ شمار نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ شو کرتے ہیں، لاکھ کہتے رہیں کہ میں نے اتنے ختم کیے، اتنے تسبیح پڑھی، اتنی تعداد پوری کی، اس کا ثواب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، نیکوکاروں کو پہنچائے، ہمارے گھر والوں کو پہنچائے. اگر آپ ایسے کہتے ہیں، اب آپ کے گھر والوں میں سے کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، مثلا کسی نے استطاعت رکھنے کے باوجود اپنے بیٹوں کی، بیٹیوں کی، گھر والوں کی، وہ آٹومیٹک اللہ کے حساب میں اس کو اجر ملتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے نا. بعض لوگ اس پر بڑی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب نہیں ہے، قرآن خوانی ہے، قرآن خوانی نہیں ہے. میری بہنوں، دین میں ٹکراؤ کی کوشش نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا. سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ ہمارے ذمے کرنا ہے، پہنچانا جس کے ذمے ہے وہ غافل نہیں نہ ہوتا. وہ کہتے تھے کہ آؤ میرے پاس قاعدہ پڑھنے کے لیے. میں کہتی آپ کندھے پہ بٹھائیں گے پھر میں پڑھوں گی. بابا ذمہ دار ہیں، وہ مجھے کندھوں پہ بٹھاتے، کھیتوں میں لے جاتے، اور مجھے پورا الف سے آخر تک میں نے پورا قاعدہ بابا کے کندھے پہ پڑھا ہے. اب میں جتنا قرآن پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، وہ بابا زندہ ہیں، بابا کی زندگی آپ نے اب کیا کرنا ہے؟ ان کی محبت میں نیک بن جانا ہے. یہ آپ کے ذمہ ہے، ان کی محبت میں نیک بن جانا ہے. دوسرا، ان کے لیے دعائیں کریں. فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. تین تو اللہ کے یہاں ایسی کارگو سروس ہیں. آپ نے مختلف کارگو سروس، پی آئی اے کی کارگو، مختلف کمپنیز کی کارگو تو سنی ہوگی، جو جلدی جلدی آپ سے کچھ پیسے لے کے آپ کی چیز وہاں تک، آپ کے پیاروں تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے ہاں ایسے انتظار ہوتا ہے جیسے کسی ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسے. اور پتہ ہے کیا ہمارا ان کے سامنے ذکر ہوتا ہے. یہ بھی اکثر سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے؟ جی ہاں، آپ کا وہاں تذکرہ ہوتا ہے. اور یہ محبت کا کتنا پیارا رشتہ ہے. اچانک کسی شخص کا قبر میں جب درجہ بڑھایا جاتا ہے یا سزا میں سے کچھ کمی کی جاتی ہے تو آتی ہے. اللہ نے ان دعاؤں کو اتنا آسان، اتنا جامع بنایا کہ ایون ان پڑھ کے لیے بھی مشکل نہ ہو. اللہ اکبر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما. علی عباد اللہ الصالحین، سارے نیکوکاروں کی سلامتی کی دعا ہے. مگر نماز پڑھنے والے تو ہو نا، نماز تو ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں نماز نہ پڑھیں، ہائے افسوس، بس دکھ اتنا ہے کہ بس سب اٹھ نہیں سکتی. یہ تو پھر کچھ نہ ہوا نا. آپ کو اٹھنا تو پڑے گا نا، آپ کو سائن ان تو کرنا پڑے گا، آپ کو اکاؤنٹ تو بنوانا پڑے گا نا. پھر جیسے والد تو چلے گئے، چچا ہیں یا باپ کے دوست ہیں، جو اقرب قریبی باپ کے ساتھی، رشتہ دار یا دوست احباب، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا، مودت کا، اپنائیت کا دین ہے، مذہب ہے. سبحان اللہ. اور پھر عدت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کے مختلف سوالات ہوں وہ آپ پوچھیں، اور جو مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. مثلا سب سے پہلے ہے عدت کتنے دن. تو آپ جانتی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جنازے، بلکہ جس ٹائم وہ فوت ہوا اسی وقت وہی اس کے لیے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں جب یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کس سے پردہ کرے کس سے نہ کرے. حالانکہ یہ سوال تو بلوغت کے وقت ہونا چاہیے کہ کس سے پردہ ہے کس سے نہیں ہے. عدت سے پردہ شروع نہیں ہوتا، عدت سے پردہ شروع نہیں ہوتا، بلوغت سے پردہ شروع ہوتا ہے. وہی جو آپ شروع سے کرتے ہیں. ہاں پہلے اگر کوئی فوت ہوا ہے تو جیسے اس کا وہ دن شروع ہو گیا، مغرب ہوئی، اس کا 1 تاریخ مکمل، 1 دن مکمل، اور مغرب کے بعد سے کسی بھی وقت عشاء، فجر، ظہر، وہ اس تاریخ میں آئے گا. تو کیلنڈر اور تاریخ جو بدلتی ہے وہ مغرب کے، سورج غروب ہونے کے وقت سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے 4 ماہ 10 دن. اور کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا، وہی جو محرم ہے ان سے پردہ نہیں ہے، جو غیر محرم ہے ان سے پردہ ہے. اور پھر اس معاملے میں بھی یاد رکھیں کہ اتنی سختی نہیں ہے کہ وہ نہا نہیں سکتی، یا وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو صابن نہیں لگا سکتی، شیمپو نہیں لگا سکتی. اس میں سختی نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی خوشبو لگانا یہ الاؤ نہیں ہے. اسی طرح اضافی میک اپ کرنا، جیسے بیس لگا لی، یا کوئی وائٹنگ کے لیے کوئی فاؤنڈیشن لگا لی، یا بلشن لگا لیا، کاجل پہن لیا، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن نارمل نہانا، جو نارمل ریگولر ایک خاص ایک عام جو ملتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ تو آج کل ہوتی ہے نا خوشبو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
نارمل شیمپو، نارمل صابن، ٹوتھ پیسٹ، دانتوں کی صفائی، کریم، موئسچرائزر، نارمل رہنے کے لیے یہ سب کا استعمال بالکل جائز ہے. گھر میں میسر عام اس کے بے شک لال نیلے پیلے لباس یہ اس کے لیے جائز ہے. جیسے ہمارے فینسی لباس ہمارے پارٹیز کے لیے ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ضرورت کے تحت ایون اگر کوئی جابین ہے، جاب کرتی ہے گھر میں اور کوئی کمانے والا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اور وہ اپنی جاب کو کنٹینیو بھی رکھ سکتی ہے. ایک عدت میں ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے نبی میرا خاوند فوت ہو گیا ہے اور ہمارا جو تھا آمدنی کا ذریعہ یہ کھیتی باڑی وغیرہ اور فصلوں میں سے یا پھلوں کے کوئی نہیں ہے. جیسے عام حالات میں اکثر آپ کو پتہ ہے کہ خواتین ہی گھر کا سارا نظام چلا رہی ہوتی ہیں، تو اس سلسلے میں وہ مجاہدہ ہے، اس کو اجازت ہے. اور اسی طرح بعض خواتین کے میں نے دیکھا کہ دیکھیں 4 ماہ 10 دن ایک لمبا پیریڈ ہے، اگر آپ اس کو آئسولیٹ کر دیں گے، گھر میں بند کر دیں گے کہ کوئی کام نہیں ہے، سارے باہر کا کام گھر والے کام کر دیتے ہیں، تو لہٰذا باہر نہ نکلیں، بین ہے، پابندی ہے. عدت کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے، یہ کوئی کرونا نہیں ہے کہ آپ اتنے آئسولیٹ ہو جائیں. بلکہ ایون اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں کتنی شہادتیں ہوئی تھیں، بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں تو بہت زیادہ بیوائیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر وہ دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کے آ جاتی تھیں، آپ سے مسئلے مسائل دین کی باتیں تاکہ دل کو کوئی تسلی ہو. تو دینی محفلوں میں سیشنز میں وہ دل بہلانے کے لیے، تھوڑا سا باہر لے جانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے، کچھ دینے دلانے کے لیے آپ لے کے جا سکتی ہیں اور یہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے دین کی وسعت ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. اور بعض ایک اور رسم کر رہی ہوتی ہیں کہ پھر انہیں ایک دفعہ جب میت کو دفنانے کے یا اس کو میکے لے جاتے ہیں اس کے کہ اب یہ وہ رسم پوری ہوئی، یعنی یہ خاص کیا جاتا ہے. اس کا دیکھیں اول تو غلطی کرتے ہیں کہ اس دوران میں اس کو کیوں نہیں جانے دیتے، پردے کے ساتھ اس کو ضرورت کے ساتھ اس کو لے جائیں. اور یاد رکھیں کہ نفسیاتی جسمانی ذہنی ضرورت پہلے ہے، آپ باقی مادی ضرورتیں تو پوری کر دیتے ہیں، لیکن پوری ہوئی اور آپ ان کو قبرستان وہ جانا چاہتی ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، جا سکتی ہیں پردے کے ساتھ، صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں، بھائی کے گھر جانا چاہتی ہیں، امی کے گھر جانا چاہتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ رسم بھی نہیں ہے، یہ عدت کا حصہ بھی نہیں ہے، یہ عورت کی عدت گزارنے والے کی اپنی پسند پہ ہے. اور اسی طرح اس سے بدفعل لینا کہ وہ مغرب کے بعد چھت پہ نہ جائے، یا اسی طرح وہ جوتا نہ پہنے ننگے پاؤں چلے، یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں. مسلمانوں میں ایسے نہیں ہیں. میں چاہوں گی کہ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں تاکہ اس کا بھی حل دیکھا جا سکے. عدت کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال ہو؟ الحمدللہ، چلیں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ہاں، جو زیور وغیرہ پہنے ہوتے ہیں نا نارمل روٹین، ہاں جو نارمل روٹین میں نوز پن ہے، ایئر رنگ ہے، انگوٹھی ہے، یہ ایک معمول کا حصہ ہے، اس کو کوئی لازمی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ خود اریٹیٹ ہو رہی ہے، اتارنا چاہے اتار دے، اور اگر وہ پہننے رکھے ضروری نہیں ہے کہ ہاں الگ سے اور نئے زیورات بنوانے کی یا پہننے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو اس نے نارمل پہنا ہوا ہے ان کو اتارنا بھی لازم نہیں. ہاں چوڑیاں دیکھیں جو پہلے سے پہنی ہوئی ہے نا، وہ میں تو سمجھتی ہوں کہ خوبصورتی کے ایون بدصورتی ہو چکی تھی، گھس چکی ہوتی ہیں، پرانی ہو چکی ہوتی ہیں، ان میں کوئی زینت ہی نہیں ہوتی. اس وقت اس کو نرمی کی، ہمدردی کی، دیکھیں ایسا ڈیل کرنا کہ اس کو پکڑ لیا جائے اور نہیں اتر رہی چوڑیاں، زبردستی اتار رہے ہیں، یہ سب چیزیں دکھ کا باعث ہیں، توڑ دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے نہیں، بالکل یہ بالکل نارمل ہے، اسے بالکل نارمل رکھیں. ایسے یہ زیادتی ہے نئے پہننے کی. ہاں دیکھیں جو انہوں نے پہنی ہوئی ہیں وہ ان کے معمول کا، بدن کا، روٹین کا حصہ ہے. اگر وہ خود ڈسٹرب ہوتی ہیں، تھک گئی ہیں، اتارنا چاہتی ہیں تو کوئی بات نہیں، اتار لیں. اگر وہ نارمل ہیں، بھولی ہوئی ہیں، اپنے دکھ میں ہیں، کوئی اس سے اتارنے سے عدت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جبر نہیں ہے.
ٹھیک ہے کہ آپ لازمی اتاریں ورنہ عدت میں کوئی فرق پڑ جائے گا. اصل میں عدت ہوتا ہے سوگ کا ایک غم کا اظہار. تو وہ جو ایک اتنا عرصہ لمبا اکٹھا ساتھ ہے، کم از کم اس کے لیے اتنا تو اس کا حق ہے کہ وہ دکھ کا اظہار کیا جائے. تو اس کے لیے ایکسٹرا اضافی زیب و زینت سے، میک اپ سے، فیشن سے منع ہے. جو فیشن خاوند کے لیے عبادت تھا، خاوند کے لیے، اب وہ خاوند نہیں ہے تو اب اس کی 4 ماہ 10 دن کے لیے پابندی ہے، عدت ہے. لیکن نارمل روٹین کے لیے وہ کوئی موئسچرائزر لگاتی ہے، کوئی چیزیں پہنی ہوئی ہیں، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی خود اپنی سہولت کے لیے اتارے تو ٹھیک ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے. انگوٹھی کا پہننا، بالیوں کا پہننا، یہ بالکل نارمل ہے جو پہلے سے پہنی ہوئی ہیں. بلکہ اگر کہیں اس نے کسی تقریب میں جانا ہوتا تھا تو وہ سادہ اتار کے کوئی اور پہنتی تھی. وہ تو ایک قسم کی سادہ ہے، اس میں زینت نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ. تو ہاں جی، نہیں وہ متلقہ اور اس کا فرق ہے. خواہ پیریڈز آتے ہیں خواہ نہیں آتے، وہ قمری حساب سے اپنے تاریخ فکس ہے. قمری حساب سے 4 ماہ 10 دن، خواہ پیریڈز آتے ہیں خواہ پیریڈز نہیں آتے. وہ جو پیریڈز والا مسئلہ ہے وہ بیوہ کے لیے نہیں، وہ متلقہ کے لیے. متلقہ کی عدت اور ہے، بیوہ کی عدت اور ہے. جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 ماہ، ہاں جس کو طلاق ہوئی اس کی ہاں، عدت اور ویڈو کی اور ہے، ڈیورسڈ کی اور ہے. متلقہ اور بیوہ کی عدت میں فرق ہے. متلقہ کی عدت 3 حیض ہیں، 3 قروء، اور بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن. اور بس سبحان اللہ کہ اس میں دل کی تسلی بڑی اہم ہوتی ہے. بیوہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ، جس جوان عورت کا خاوند فوت ہو گئے وہ حمل کے ساتھ ہے، جی ہاں، حاملہ کی عدت بہت اہم پوائنٹ بالکل ہو گئی ہے. اس کی عدت ہے بچہ پیدا، وضع حمل، اس کو کہتے ہیں وضع حمل. اس کا خواہ اگلے دن ہی اس کا بچہ ڈیلیور ہو گیا. صدمے میں ایسے ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بچہ، ادھر سے خاوند کی خبر سنی، دکھ اتنا، وہ پین شروع ہو جاتی ہیں اور بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. حاملہ کی عدت، پریگننٹ کی عدت جو ہے وہ بیبی ڈیلیور کر دینا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کا نفاس شروع ہو جائے گا. نفاس کے بعد پاک ہو کے پھر وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے جو بھی کرنا چاہے. اور نفاس کی بھی ضروری نہیں ہے کہ چلا 40 دن، بلکہ وہ بلیڈنگ کے ساتھ ہے. جتنا عرصہ بلیڈنگ ہوتی ہے اتنا ہی عرصہ اس کا چلا 40 پورے دن کرنا. بعض خواتین کو نا 1 ہفتہ 2 ہفتے یا 20 دن 30 دن ہاں جی بالکل ایسے. پیریڈز والی جس کو منتھلی، ہمارے منتھلی پیریڈز ہوتے ہیں، ماہانہ پیریڈز، ٹھیک ہے نا. منتھلی پیریڈز میں بھی 7 دن پورے کرنا لازمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جتنے دن آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے آپ اتنے دن نماز سے، روزے سے، عبادت سے رکی ہیں. پھر جیسے ہی آپ کا خون رک گیا، خواہ 3 دن میں رک گیا خواہ 5 دن میں، 7 پورے نہیں کرنے. 7 تو اس کے لیے جس کو 7 دن خون آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح 40 بھی یہ حد بتائی گئی ہے. زیادہ کسی کو 40 کے بعد بھی ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا اوپر جائے گی؟ نہیں، 40 حد ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چلے والا خون نہیں ہے، وہ بیماری ہے، وہ یوٹرس کا کوئی ایشو ہے. وہ اس کا علاج کرے، لیکن عبادت کا فریضہ اس پہ شروع ہو گیا. وہ 40 دن حد ہے، غسل طہارت کرے، اپنی نماز روزہ شروع کرے. ٹھیک ہے، یہ حد ہے. اس سے پہلے کسی کا ختم ہو گیا تو اس پر نہانا فرض ہو گیا، عبادت شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح پیریڈز کا بھی یہی حال ہے اور نفاس کا بھی یہی حال ہے. چلا تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کم میں فری ہو گئی، طہارت اور پھر عبادت شروع ہو گئی. اللہ اکبر. تو خاص طور پر اور کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی زبان پر ذکر و اذکار ضرور جاری رکھیں. اور دل کو سکون دینے والے وظائف میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے.
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہ ربی لا اشرک به شیئا احدا. یہ غم دور کرنے کے لیے اور دل ہلکا کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے، سکون کے لیے، ڈپریشن ٹینشن بھگانے کے لیے یہ مؤثر ترین نبوی دعائیں ہیں. اور پھر تلاوت قرآن، یہ تو ایسے ہے نا کہ رب کی باتیں خود دل میں اللہ تسلی دے رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ الرعد میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہے. تو آخرت کو سامنے رکھیں. باقی کتنا ٹائم رہ گیا ہماری زندگی کا. ہر جانے والا ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے کہ تم نے بھی جانا ہے. اسی لیے تو یہ الفاظ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں اپنی زندگی میں بدلاؤ لینا چاہیے. اور پھر توبہ، خاص طور پر یہ پچھلے ہماری غلطیوں کا مداوع ہے. اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اللہ توبہ کرتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. فرائض کی پابندی شروع کر دیں، نوافل کی کثرت شروع کر دیں، رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. گلے شکوے، ناراضگیاں، اختلافات، جھگڑے، ادھر کی باتیں، ان سب سے نکل آئیں. زندگی کے آگے ایک بڑا امتحان ہے. آپ کو پتہ ہے جب کسی کو کینسر ہو جائے، نزلہ زکام کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بڑی بڑی بیماریوں کے آگے چھوٹی بیماریوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو میری بہنوں، ایک بڑا امتحان موت کے بعد کے مراحل کا ہمارے سامنے ہے. یہ معمولی نچاکیاں، اونچ نیچ ڈزنٹ میٹر. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ جو شخص اپنے معاملات میں رب سے نرمی کا خواہ ہے، طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اور اللہ کو یہ عادت بڑی پسند ہے کہ یہ انسان، یہ بندہ ہو کر اپنے ارد گرد والوں سے نرمی سے پیش آتا تھا، اور میں تو اس کا خالق ہوں. اللہ اس کے سارے معاملات پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے. اور پھر بزرگوں کا تو خاص طور پر بزرگوں کا رول گھروں میں اتفاق کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. وگرنہ بزرگوں کی منہ سے چھوٹی سی نکلی ہوئی بات، خواہ وہ گلے شکوے کے طور پر کر رہے ہوں، بہن بھائیوں میں، اولاد میں دراڑ ڈال دیتی ہے. تو اس وقت آپ گھروں کو جوڑنے والے ہیں یا گھروں کو توڑنے والے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے. کوئی سوال ہے؟ اللہم اغفر